خان صاحب کو نہیں سوجی, کہتے ہیں نواز شریف کو واپس لائیں گے. میری جان, نواز شریف کون سا آپ کی مرضی سے گئے تھے جو آپ کی مرضی سے آئیں گے؟ جن کی مرضی سے گئے تھے وہ انہی کی مرضی سے آئیں گے, اور دعا کریں کہ وہ واپس نہ آئیں, کیونکہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جائیں گے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہ پڑیں. لیکن قصور عمران خان صاحب کا نہیں ہے, قصور ان کے ارد گرد لوگوں کا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان جب خود نکما ہو تو اپنے ارد گرد نکمے لوگ جمع کرتا ہے, اور اپنے سے زیادہ نکمے. پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو میں کہا, فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کہ اگر آپ کی اپنی اسکل کیپیبلٹی 10 ہو تو آپ 9 لگائیں گے, 8 لگائیں گے اپنے ارد گرد لوگ جو آپ کی واہ 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 کرتے رہیں اور کبھی بھی آپ کو چیلنج نہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ بزدار صاحب پنجاب میں لگے ہوئے, کیونکہ کوئی کمپٹیشن, یعنی پرویز الہی صاحب اگر یہاں پہ ہوتے تو عمران خان صاحب کی کب کی چھٹی ہو چکی ہوتی. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بحث یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑے, وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانا. خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ نواز شریف کبھی واپس آئے, کیونکہ جب واپس آیا نواز شریف تو پرویز مشرف کو جانا پڑا. یہ وہاں پہ ڈیلے کر کے آتے ہیں, یہ آرام سے نہیں آئیں گے, یہ وہاں سیٹنگ کر کے آئیں گے. وہاں والے لوگ جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے, جب خان صاحب کا جوس پورا نکال چکیں گے, جو کہ نکل چکا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے اور زیادہ دباؤ نہیں ڈالا, کہ ان کو پتا ہے کہ اگر اب اور ان سے کام کرایا تو یہ کیا کہتے ہیں انٹل غفیل ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی کہا بھائی ان کا جوس نکل چکا ہے, اب جتنی ہم نے کھینچ سکتے تھے پاکستان کو کھینچ لیا. اب نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب جائیں گے. تو یہ جو آل وال کرنے والے تمام منسٹرز جمع کیے ہوئے جو روز شام کو بیٹھ کے آل فال ٹی وی پہ ٹیں ٹیں کرتے ہیں, ان کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو بڑے بڑے جیت قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ بھئی اب اس ہفتے جو ہے نا قوم کو اس چکر میں لگاتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لے آؤ. اب قوم لگ گئی نواز شریف کو واپس لے آؤ, اور کچھ نہیں, شوشہ چھوڑ دو. ذوالفقار علی بھٹو سلیکٹڈ تھے, وہ ہوں گے بھائی سلیکٹڈ, مجھے کیا پتہ یار, آپ بھی سلیکٹڈ ہوں گے, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کے آئے, آپ الیکٹ ہو کے آئے, آپ امریکہ کے کہنے پہ آئے, آپ فرانس کے کہنے پہ آئے, آپ سعودی عرب کے کہنے پہ آئے, آپ فوج کے کہنے پہ آئے, آپ اپنی محنت سے آئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اقتدار میں کیسے آتے ہیں سب بھول جاتے ہیں لوگ. شرط یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں. اگر اقتدار میں آنے کے بعد آپ صرف اور صرف کینہ, بغض, چھوٹی بات, اس کو پکڑ دوں گا, اس کا ایسی نکال دوں گا, اس کے, یہ منجن نہیں چلتا سرکار. یہ 2020 آ گئی. یہ ڈرامے بازی نواز شریف نے بھی کی تھی. زرداری کو چھوڑوں گا نہیں, اس پہ احتساب بیورو اور سیف الرحمان کا احتساب, وہ پورا ڈرامہ پیٹا تھا 2 سال. اس کے بعد خود دنیا پر میں بھٹکتے پھرے تھے, کیونکہ پرویز مشرف کو بھی یہی بغض کھا گیا تھا. وہ جھاڑو لے کے ان کے پیچھے بھاگتا رہا تھا, نواز شریف اور زرداری کے پیچھے, وہ بغض اس کو کھا گیا. آپ بھی اس بغض میں پڑیں. مجھے نواز شریف صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, میری بلا سے بھیا آئے نہیں آئے, بلکہ نہیں آئے تو بہتر ہے, کیونکہ ماضی میں آ کے انہوں نے کون سا کمال کر لیا. کون سے ہم وہ کیا کہتے ہیں فرانس جیسی اکانومی ہو گئے, کون سے ہم نے ترقی کر لی, ٹینٹ ہوا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں آیا تو اچھا ہے. نہ میری محبت زرداری صاحب سے, انہوں نے سندھ کا کباڑا کر دیا, یعنی کہ رہنے لائق نہیں چھوڑا پورے سندھ کو, کراچی کو, حیدرآباد کو, چلتے بستے اکنامک پاور ہاؤس جیسے شہروں کو برباد کر. ان سے میرے کوئی لگاؤ نہیں. لیکن عمران خان صاحب جو کہ نئی امید بن کے آئے, نئے وعدے کر کے آئے, یوں کر کے انہوں نے جو تباہی مچائی. تم نواز شریف صاحب سے اگر مجھے 10 اعتراض ہے, زرداری صاحب سے 9 اعتراض ہے, تو عمران خان صاحب سے 150 اعتراض ہے. وہ یوں کہ بھائی ہم تو ان سے جان چھڑا کے تمہارے پاس آئے تھے, وہ تو ہمارا گلا دباتے تھے, تم نے تو گلا کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا. آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو جب اکانومی ملی تو آئی سی یو میں تھی, لیکن آپ نے آئی سی یو میں جاتے ساتھ اس کا ریسپریٹر نکالا, وہ جو لائف سپورٹ سسٹم نکال دیا, اور اکانومی کو مار دیا, غریب آدمی کو برباد کر دیا, مڈل کلاس کو ناپے تو تباہ کر دیا. تو عمران خان صاحب سے تو میرا کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں. بھائی بہت ایماندار ہوں گے, لیکن ایسی ایمانداری کا میں اچار ڈالوں. اب بینک کے باہر ایک چوکیدار بیٹھا, لوگ آتے ہیں ڈاکہ مارتے چلے جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں ڈاکہ مارتے چلے جاتے ہیں. وہی یہ جو چوکیدار ہے ایماندار بہت ہے. بھائی اگر وہ شخص اپنے سامنے چوری چکاری ہوتی دیکھ رہا ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی واچ پہ یہ نالائق منسٹروں کی جو پلٹن ہے, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور خان صاحب خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں. بھائی تعریف بھی کرتے ہیں بزدار صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی, اور نہ جانے کس کی, بڑا بہترین کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے؟ قوم کا خون پیا جا رہا ہے,
قوم کو برباد کیا جا رہا ہے, مڈل کلاس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ کارنامہ آپ کے منسٹروں کا. تو عمران خان صاحب میرے بھائی, اگر آپ کی واچ پہ چوری چکاری ہو رہی ہے, نالائکی ہو رہی ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اکانومی برباد ہو رہی ہے, تو آپ ایماندار نہیں ہیں. کیا آپ نے 10% 20% کا کٹ لیا؟ ہو سکتا ہے نہ لیا ہو, لیکن مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے بنا رہے ہیں, کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے اوپر سے ٹاپ لگا رہے ہیں, کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کک بیک لے رہے ہیں, کرپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کرپشن ہونے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی کرپشن ہے. تو عمران خان صاحب, آئی ایم سوری, آپ کرپٹ ہیں, کیونکہ آپ کی موجودگی میں, آپ کی طاقت میں, آپ کی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن فائنینشیل بھی ہو رہی ہے اور مورل بھی ہو رہی ہے. اور مورل کرپشن سے میرا مطلب یہ نہیں کہ کس کا کس سے افیئر چل رہا ہے, اس سے میرا کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے اور انٹرسٹ نہیں ہے. مورل کرپشن اس کو کہتے ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے عوام کے بھلے کے وہ نہیں ہو رہے. خیال کیجئے, ابھی بھی موقع, میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, آج پھر کہتا ہوں, ابھی بھی موقع ہے. آپ اب بھی پرائم منسٹر ہیں. کل صبح اٹھیے, تمام فالتو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے, دنیا کے بیسٹ لوگ لے کے آئیے, ان کو لگائیے کام کے اوپر, پھر دیکھیں کیا ڈلیور ہوتا ہے اور کیا لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کو نواز شریف کو واپس نہیں لانا پڑے گا. پھر آپ کہیں گے خدا کا واسطہ جان چھوڑ تو جا یار, مجھے کام کرنا. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کرتے. یہ سب فالتو اور بیکار لوگوں کے دھندے ہیں کہ لے کے پیچھے جھاڑو, سوتنوں کی طرح دوسروں کے پیچھے بھاگنا. اس کو پکڑ لو, اس کا اے سی نکال دو, اس کو بند کر دو, اس کو جیل میں. یہ سب کام کرو. کام نہیں کرو گے تو تمہارا سب احتساب بیکار ہے. کام کرو گے تو احتساب کی ضرورت نہیں.